جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دوستو، آج جو میں آپ کو مناظر دکھانے جا رہا ہوں، یہ جو آپ کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہے، اور یہ جو چیز آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ مومن مسلمان کے لیے، درد رکھنے والے مسلمان کے لیے انتہائی جو ہے نا ایک تحفہ ہے کہ میں بندہ ناچیز حضور بخش ثاقب، عالمی تنظیم تحفظ قرآن حکیم، ہیڈ آفس مرکز دفتر جو ہے نا فرید آباد شریف کا ادنا سے خادم، مجلس آمنہ کا رکن، ممبر بورڈ آف ڈائریکٹر۔ میری خواہش تھی کہ کیونکہ میں بیسیکلی راجن پور سے ہوں، مقامی میرا گھر راجن پور ہے، تو میری ایک خواہش تھی کہ کیونکہ میں نے سنا تھا کہ میرے اس تنظیم کے اندر شامل ہونے سے پہلے ایک عظیم شان قرآن مال شریف بنائے گئے ہیں گجرات کے اندر، اور ایک عظیم ہستی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم و شان کام کے لیے چنا، تو انہوں نے کافی جو ہے نا محنت کر کے محبت کے ساتھ جو ہے نا ایک عظیم و شان کام کیا ہے۔ تو اس کو دیکھوں اور دیکھ کے مطلب سنتا تو تھا، دل کو خوشی ہوتی تھی کہ ان مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے اپنے دل کو سکون پہنچاؤں۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مرکزی قرآن مال شریف فرید آباد شریف مانگا منڈی لاہور کے اندر جو ہمارا مرکزی قرآن محل شریف بنایا گیا تھا عظیم الشان، اس کا افتتاح تھا، اور دیگر جو ہے نا کچھ معاملات تھے، اس کے حوالے سے لاہور جانا ہوا، تو وہاں سے ارادہ بنا گجرات، تو میں جو ہے نا گجرات چلا گیا اپنے دوستوں کے ساتھ۔ وہاں پہ میرے جانے کا جو اہم مقصد تھا، جو میرے انتہائی بڑی خواہش تھی کہ ایک عظیم الشان یہ جو عمارت ہے، بلڈنگ ہے، اور ایک انتہائی جو ہے نا یہ سعادت والی برکت والی جگہ ہے، یہ مقام ہے، یہ چیز ہے، اس کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا جائے اور اپنے دل کو سکون پہنچایا جائے۔ تو اس حوالے سے دوستو، جیسا کہ ہم یہ ملاحظہ فرما رہے ہیں باہر کی جو میں نے آپ کو نظام ترتیب دکھائی ہے کہ کس طرح باہر کی طرف سے خوبصورت نظام پھول وغیرہ لگائے گئے ہیں، قدرتی جو چیزیں ہیں ان سے جو ہے نا اس عمارت کو باہر سے ان چیزوں کی جو ہے نا زینت بنائی گئی ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میں آپ کو اندر یہ بھی انٹر ہو گئے ہیں، تو یہاں پہ یہ جو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں مین گیٹ ہے، مین گیٹ کے اندر جو ہے نا جیسے انٹر ہوتے ہیں تو بائیں ہاتھ پہ جو ہے نا مہمان خانہ بنا ہوا ہے، اور مقدس سراغ کو جمع کرنے کے لیے رکھنے کے لیے عظیم الشان خوبصورت جو ہے نا کمرہ بنایا گیا ہے۔ کمرے کے بعد جو آپ یہ گنبد شریف دیکھ رہے ہیں، یہ ایک عظیم الشان مرکزی قرآن محل شریف بنایا گیا ہے، اور اس کے نیچے یہ جو ہے نا مسجد نماز پڑھنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ تو یہ ہو گئی بائیں طرف جو ہے نا جب ہم انٹر ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، تو جنوبی سائڈ کے اندر جو ہے نا یہ ایک عظیم الشان چیز بنائی گئی ہے۔ لیکن اس سے آگے جو مزید میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، جو میرا مقصد تھا، وہ یہ سامنے گیٹ ہے، اس سے آگے جا کے انٹر ہو کے میں پھر آپ کو وہ چیزیں دکھاتا ہوں، اور اس کی جو ابتدا ہے وہ آپ نے قرآن مجید شریف دیکھ لیا ہے۔ تو مزید جو ہے نا یہ گیٹ انٹر ہونے کے بعد جو ہے نا دائیں ہاتھ پہ یہ وضو خانہ بنا ہوا ہے، اس کے ساتھ جو یہ بہت بڑی بلڈنگ، یہ بہت بڑی عمارت، یہ جو ہال بنا ہوا ہے، یہ خانقاہ شریف ہے، بچوں کو درس بچوں کو پڑھانے کے لیے، اور مدرسہ بنایا گیا ہے، اور یہاں پہ نماز جمعہ شریف ہوتا ہے، یہ ہے شمال کی طرف۔ تو یہ درمیان کے اندر یہ صحن ہے، اور صحن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ انٹر ہوتے ہی استقبالیہ یہ نظام ہے۔ اس کے بعد جو عظیم الشان چیز ہے، درس گاہ کے بعد یہ گیٹ ہے، تو اس گیٹ سے آگے جو ہے نا میں ابھی چلا گیا ہوں، یہ گیٹ میں نے بند کر دیا ہے۔ بند کرنے کے بعد یہ گیٹ کے اوپر جو ماشاء اللہ تختیاں سینریاں لگائی گئی ہیں، اس کے بعد جو ہے نا یہ جو چیز، یہ جو جگہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہاں سے جو مختلف جگہوں سے قرآنی اوراق، مقدس اوراق، اخبارات وغیرہ آتے ہیں، تو یہاں پہ رکھ کے ان کو علیحدہ علیحدہ کیا جاتا ہے۔ بعد میں جو ہے نا یہ جو سامنے آپ قرآن محل شریف ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ 4 لائنیں ہیں، ایک لائن کے اندر 3 قرآن محل شریف بنائے گئے ہیں۔ جو میری زندگی کا مقصد تھا، جو اہم چیزیں تھیں، یہ سامنے دیکھیں، وہ آگے یہ پہلی لائن ہوگی، یہ آپ بالکل وہ دوسری سائڈ پہ پہلی لائن آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ وہ بلڈنگ ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ دوسری لائن، یہ آگے جی یہ تیسری لائن آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ساتھ میں آخری یہ چوتھی لائن ہے۔ تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ادھر سے 4 لائن ہیں، اور یہ سامنے ایسے دیکھیں تو 3 لائنیں ہیں، یعنی کہ مشرق مغرب 3 لائنیں ہیں، اور شمال جنوب 4 قرآن مجید شریف کی لائنیں ہیں۔
تو یہ بنتے ہیں 12 قرآن ماز شریف۔ تو یہ 12 قرآن ماز شریف جو بنائے گئے ہیں، یہ عظیم الشان بہت بڑے بہت کھلے قرآن ماز شریف بنائے گئے ہیں۔ یہ میں نے پھر تھوڑا سا آگے چل کے مطلب درمیان میں سے یہ تصویریں بنا رہا ہوں، جو قرآن ماز شریف کے درمیان کی یہ صورتحال ہے۔ اس طرح جو ہے نا خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا قدرتی چیزوں کے ساتھ بوٹیاں وغیرہ لگا کے ان کی زینت کو بڑھایا گیا۔ حقیقت کے اندر یہ ہے کہ قرآن پاک جب اندر آ گیا تو اس مزید کوئی چیز لگانے سے زینت نہیں، لیکن باہر سے پھر بھی اپنی عقیدت محبت کا اظہار کرتے ہوئے خوبصورتی کے لیے اور اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، ورنہ خوبصورتی ایسے کام نہیں ہے کہ جہاں پہ قرآن پاک قرآن حکیم یہاں پہ جمع ہو جائے تو دفن ہو جائیں آ جائیں، تو اس کے بعد اور کوئی جگہ کوئی چیز یا کوئی ایسی نہیں جو خوبصورتی بنے، یا ہم کہیں کہ اس چیز سے خوبصورتی بڑھے گی یا اس چیز سے خوبصورتی ہے، کیونکہ عظیم الشان خوبصورتی والی چیز جو ہے نا وہ قرآن حکیم اور قرآن پاک ہے۔ تو دوستو یہ جو بہت ضروری بات تھی کہ دیکھیں ہم اپنے آرام کے لیے اپنے لیے کتنی سے کتنی چیزیں جو ہے نا مطلب اخراجات معاملات کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں قرآن پاک کے لیے قرآن حکیم کے لیے ایک صاحب دل نے صاحب ایمان نے ایک درد دل رکھنے والے مسلمان مومن بھائی نے، تو ہمارے عظیم جو ہے نا رکن خاص ہیں عالمی تنظیم تحفظ قرآن حکیم کے، ان کی محنت محبت جذبہ دیکھیں کہ انہوں نے 12 قرآن ماز شریف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں گلائی کے اندر یہ عظیم الشان بہت بڑے اور بہت کھلے اور بہت گہرے قرآن ماز شریف بنائے ہوئے ہیں۔ تو یہ اب میں اندر سے آپ کو دکھا رہا ہوں، باہر سے میں نے آپ کو پہلے دکھا دیا ہے۔ تو یہ عظیم الشان انہوں نے قرآن ماز شریف بنایا، تو یہ 12 یہ بنے ہوئے ہیں۔ ایک میں نے جیسے پہلے آپ کو ویڈیو کے اندر دکھایا اور آخر میں بھی آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ قرآن ماز شریف یہ بنایا گیا جو ابھی اوپر گنبد والا عظیم الشان قرآن ماز شریف بڑا قرآن ماز شریف آپ دیکھ رہے ہیں، بس ساتھ جو ہے نا یہ ویسے تو کھلے اور بڑے ہیں، لیکن گنبد کے لحاظ سے جو ہے نا مطلب یہ اونچائی کے لحاظ سے کم ہے، لیکن گہرائی اور چوڑائی کے لحاظ سے بہت بڑے کھلے قرآن ماز شریف ہیں۔ یہ جو آپ سامنے گنبد والا دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے قرآن ماز شریف، اونچائی میں بھی گہرائی میں بھی اور چوڑائی کے اندر بھی، لیکن یہ جو ہے مزید جو بنائے گئے ہیں تاکہ خزانہ جو اوپر خرچہ آتا ہے اس سے زیادہ جو ہے نا گہرے اور بنا کے چوڑے بنا کے تاکہ خزانہ پاک قرآن اوراق اس کے اندر آ جائے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ جو شمال کی طرف سے جو ہے نا ہے وہ خالی کھڑے ہوئے ہیں، اور جو جنوب کی طرف سے پہلی لائن ہے مشرق مغرب کی طرف 3 قرآن ماز شریف وہ فل ہو چکے ہیں۔ یہ چوتھا یہ جو بڑا قرآن ماز شریف ہے گنبد شریف والا یہ بھی ماشاءاللہ فل ہو چکا ہے، باقی جو ہے نا خالی کھڑے ہیں اور وہاں پہ قرآن اوراق کو رکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ تو میرا یہ پیغام ریکارڈ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میری دل کی حسرت تو تھی کہ کبھی اللہ تعالیٰ نے چاہا اتفاق ہوا کبھی چکر لگا تو انشاءاللہ ضرور زیارت کریں گے کہ اس عظیم الشان قرآن ماز شریف کی زیارت کریں۔ جس طرح یہ دیکھ رہے ہیں یہ شمالی قرآن ماز شریف ہے اور یہ بھی خالی کھڑے ہوئے ہیں، ان کی مزید جب بھی ان کے اندر رکھے جائیں گے تو ان کی صفائی کر کے اب اس کا افتتاح کیا جائے گا، لیکن یہ جو آپ فی الحال یہ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ فل ہو چکے ہیں، اور یہ قرآن ماج شریف کے اندر قرآن پاک رکھنے کا سلسلہ جاری ہے، یعنی کہ یہ فل ہونے والا ہے، تھوڑا سا باقی رہ گیا۔ جب یہ فل ہو جائے گا تو باقی قرآن ماج شریف کی طرف ان کو سیل کر دیا جائے گا اور یہ قیامت تک ایسے ٹھہرے رہیں گے۔ دوستو یہ تھا عظیم الشان کام جس کو دیکھنے کے لیے میں یہاں راجن پور سے وہاں پہ